ملتا ہے, کسی میں 50% ملتا ہے, کسی میں 70% ملتا ہے, اور کسی میں چوتھا حصہ ملتا ہے. لیکن رائٹ بی این بی آپ کو ڈبل سے ڈبل کیا 4 گنا, پھر 8 گنا, پھر 16 گنا انکم دیتا جاتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے, اور اسی لیے رائٹ بی این بی نے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے سسٹم سے لوگ جوائن ہو رہے ہیں رائٹ بی این بی کے اندر, چاہے وہ فورس ایج کے لیڈر ہیں, چاہے وہ ای بی ایل کے سسٹم میں, فور ایور کے سسٹم میں, یا ادر پلیٹ فارم کے سسٹم سے لوگ رائٹ بی این بی میں جوائن ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہیں دور کی بات نہیں ہے, ہمارے اپنے ہی گروپ میں, جو ہمارا ایک آفیشلی گروپ ہے رائٹ بی این بی ٹاپ لیڈر کے حوالے سے, اس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے ٹاپ لیڈر آپ کو ملیں گے. اور صرف رائٹ بی این بی کے ٹاپ لیڈر نہیں ہیں, دوسرے پلیٹ فارم کے بھی بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر رائٹ بی این بی کو جوائن کیا, وہ بھی اس گروپ کا حصہ بن گئے اور رائٹ بی این بی کا بھی حصہ بن چکے ہیں. تو دیکھیں جی, جو لوگ 5 سال سے ادر نیٹ ورک پہ کام کر رہے تھے, فورس ایج کے لیڈر کو بھی دیکھ لیں جی, ماشاء اللہ 6-7 سال سے کام کر رہے ہیں. ای بی ایل بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے سال سے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ فور ایور کے لیڈر بھی کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے. آخر رائٹ بی این بی جو ابھی آیا 7 اگست کو, اس میں کیوں جوائن کیا؟ میں خود اس پہ حیران تھا کہ بڑی بڑی ٹیموں کے جو لیڈرشپ, جن کے نیچے 4-4 ہزار, 5-5 ہزار, 8-8 ہزار کی ٹیمیں اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے, انہوں نے رائٹ بی این بی جوائن کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ رائٹ بی این بی میں کچھ نہ کچھ تو راز ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اپنے سسٹم کو چھوڑ کر رائٹ بی این بی پہ جوائننگ دے دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے سسٹم پہ مطمئن نہیں تھے, لیکن رائٹ بی این بی میں صرف 1000 سے جوائننگ کر کے وہ یہاں پہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ ہم ادر پلیٹ فارم سے زیادہ انکم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں. اشارے کو سمجھ گئے وہ کہ رائٹ بی این بی جیسا کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا, جتنی جلدی جوائننگ کر لیں ہم لوگ, کر کے زیادہ سے زیادہ انکم یہاں سے حاصل کر لیں. دیکھیں جی, کافی لیڈر تو صرف نام سن کے ہی آئے, کافی چلے میٹنگ لی انہوں نے, جب جوائن کیا کافی لوگوں نے پی ڈی ایف کو دیکھا اور یہاں پہ جوائن ہو گئے. کیونکہ اب فرق کیا ہے جی, تھوڑا سا فرق میں بتاؤں گا, کیونکہ آج کیا نام ہے فورس ایج کے لیڈرز بھی کچھ آئے ہوئے ہیں, کچھ نیو لیڈرز بھی آئے ہوئے ہیں, کہ جی کیا فرق ہے. رائٹ بی این بی ایسا کیا چیز ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ سب سے پہلا فرق تو جی, سب سے چھوٹی اماؤنٹ میں لاکھوں روپے دینے والا سسٹم. سب سے پہلا 1000 روپے پاکستانی, ہر بندہ افورڈیبل, اسٹوڈنٹ بھی, بے روزگار بھی, ہاؤس وائف بھی, بچے بھی, بڑے بھی, سب کے لیے, امیر بھی اور غریب بھی, کہ 1000 روپے, جو کہ دیکھا جائے کہ ایک ٹائم کا اگر 2 دوست آ جائیں تو کھانا بھی صحیح طریقے سے 1000, کیونکہ میری اکثر ہوٹلنگ ہوتی ہے, 2-3 دوست آ جائیں وہاں پہ بھی کم سے کم 2500-3000 ہزار روپے لگ جاتا ہے کسی اچھے ہوٹل پہ. ایک جیسے نارمل درمیانے ہوٹل کی بات کرو, اچھے ہوٹل میں تو 8-10 ہزار کا بل بن جاتے ہیں ہمارا. کہنے کا مطلب ہے کہ صرف 1000 روپے معمولی سے پیسوں سے شروع ہونے والا آپ کو لکھ پتی, کروڑ پتی کیسے بنائے گا؟ حیران کون ہے؟ لوگ ابھی تک حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ اتنا زبردست سسٹم کہ اس نے لوگوں ریکارڈ توڑ دیے, اور ایک لوگوں کو کروڑ پتی نہیں, کئی لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیا, کئی لوگوں کو لکھ پتی بنا دیا. اگر میں بات کروں تو ہمارے گروپ کے کئی لوگوں کو 2 مہینے میں اس نے لکھ پتی بنا کے چھوڑا, اور ابھی انشاءاللہ کروڑ پتی بھی ہمارے گروپ کے لوگ دیکھیں گے آپ کہ ہمارے ہی اپنے گروپ میں سے نکلیں گے. کتنی فیمیلز, کتنے میلز جنہوں نے 1.5-2 مہینے میں ریکارڈ توڑ انکم کی, سلام ہے جی ان کی محنت کو اور ان کی قسمت کو, اور لیول بھی اچیو کرے, ترقیاں بھی کی ماشاءاللہ سے, اور اب وہ رائلٹی انکم میں بھی پہنچنے والے ہیں ماشاءاللہ جی. لیول اپ گریڈ ہو کر آتے ہیں تو ڈیلی انکم بھی ان کے وائلٹ میں ڈالر جاتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں گے. اچھا جی, ہم بات کرتے ہیں فرق کیسے ہے. فرض کریں ہم فورس ایج کو ہی لے لیتے ہیں, فورس ایج میں اور رائٹ بی این بی میں کیا فرق؟ فورس ایج کے اندر دیکھیں جی, سب سے پہلی بات رائلٹی انکم نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ 100% اماؤنٹ نہیں آتی. فرض کریں اگر آپ نے ایک جوائننگ نیچے لگاتے ہیں, اور وہ جوائننگ بھی کتنے کی, 4-4.5 ہزار روپے کی,
بعض लोगों पे नहीं होते 4, भाई उधर के 4,000 रुपए में इधर की 4 ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं। चलें जी, इसके अलावा और क्या फर्क है सर? इसमें और फर्क क्या है कि राय अपना 4 एज के अंदर 2 ज्वाइनिंग के बाद तीसरी ज्वाइनिंग के पैसे आपको नहीं मिलते। रिसाइकल हर 2-3 के बाद रिसाइकल 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 ये होता है कि आपको दोबारा एंट्री लगानी पड़ती है तो फिर पैसे आएंगे। जबकि राइट बीएनबी ने इस चीज की काट कर दी, इस चीज की नफी कर दी कि यहाँ पे कोई रिसाइकल का सिस्टम नहीं है। आप चाहे पहली एंट्री से लेकर 100 एंट्री तक लगा लें, सारे के सारे डायरेक्ट पैसे आपके वॉलेट में जाएंगे, सारे डॉलर आपके पास। सबसे बड़ा फर्क, ठीक है जी। उसके बाद रॉयल्टी इनकम आपने देखा कि वो भी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रॉयल्टी इनकम, जबकि किसी दूसरे सिस्टम में इस तरह की रॉयल्टी इनकम नहीं है। और क्या फर्क है भाई? देखें, दुनिया के सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम जो पहले दिन ही आपकी इनकम आपको वापस कर दे, और वो भी डबल करके, और वो भी सिर्फ 2 मेंबर से, कि पहला मेंबर ज्वाइन किया आपके पैसे वापस, दूसरा किया प्रॉफिट, और उसके बाद फिर लेवल इनकम बड़ी बड़ी कि जितने नीचे नीचे जाएंगे दुनिया के सिस्टम में, जैसे नीचे नीचे जाते हैं उतनी इनकम छोटी 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 छोटी, फिर एंड में जाके बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। लेकिन राइट बीएनबी ने पहले ही लेवल से माशाल्लाह से दूसरे लेवल से हमारी क्या कहते हैं शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि पहले लेवल से ही डबल कर दिया, दूसरे लेवल में 4 गुना, तीसरे लेवल में 8 गुना, और उसके बाद फिर 16 गुना, और फिर 32 गुना इनकम बढ़ाते बढ़ाते आपके कितने लेवल पे जाकर 4,000 लोगों की इनकम आपको देता है 12वें लेवल में। कितना बड़ा फर्क है जी, समझने की बात है। अगर फिर भी कोई बंदा ज्वाइन नहीं होता तो फिर हम कहेंगे भाई आपकी किस्मत में ही पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? हमारा काम तो था समझाना। हम तो कमा रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो लोग करोड़पति बन गए, और अभी आप सोच रहे हैं कि रियल है या फेक है। ठीक है जी, इतना कुछ लोगों को देख भी रहे हैं, फिर भी कोई बंदा ये कह दे कि राइट भी फेक है या रियल है, तो मैं कहता हूं कि यार इतना कुछ देखने के बावजूद भी अगर ये सवाल करते हैं तो फिर उसकी किस्मत में ही वो पैसा नहीं है जो राइट बीएनबी वालों के नसीब में। और मैं कहता हूं देखें जी, कोई भी नेमत अल्लाह पाक की है वो नसीब वालों को ही मिलती है। तो राइट बीएनबी जो आपके हिस्से में आ गया, खुश नसीब लोग हैं आप, कि टाइम से आ गया, पहले आ गया। अभी तो पार्ट 1 जो थी झलकियां थी, और अब जो असल फिल्म शुरू होने वाली है, शुक्र अदा करें कि पार्ट 1 आपके हाथ में आया, आपको तजर्बा हो गया। पार्ट 1 के अंदर आपकी टीमें बन गई, ठीक है जी, आपने A to Z इसको सर्च कर लिया, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आपका आ गया, इसके ऊपर ट्रस्ट आ गया। नहीं, आप पार्ट 2 के लिए 100+ मैं कहता हूँ 200% आप ज़हनी तौर पे तैयार हो गए। आपका कॉन्फिडेंस भी हो गया, आपका क्या कहते हैं ट्रस्ट भी इस पे डबल हो गया। अब दुनिया का कोई भी सिस्टम आ जाए, इसकी कॉपी आ जाए, जैसे मार्केट में लोगों ने कॉपियां भी की, एक कॉपी तो बिल्कुल ही फेल हो गई, फिर दूसरी कॉपी आ गई, और कॉपी की हद भी यहाँ तक है कि राइट बीएनबी के लेवल के कॉपियां की गई हैं। उनको तो नाम भी नहीं आए यार, कि चलो नाम ही चेंज कर लें। सेम 1-2 नाम चेंज करके सारे के सारे जो लेवलों के नाम है उसकी भी कॉपी कर ली है। जैसे इम्तिहान में लोग एक दूसरे को देख के मारते थे ना, नकल या बूटियां चलाते थे, तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे भी बूटियां चलाई गई, और यहाँ पे भी वो पीछे से देख रहा है, कोई आगे से देख देख के नाम चुने गए। इतनी कॉपी की गई है, लेकिन फिर भी हमने देखा उस सिस्टम को भी कि यार वो भी 100% नहीं दे रहा। मजा तो तब था ना कि इससे ज्यादा देता, या चलो अगर नकल करनी थी तो इनकम देने में भी तो इतनी नकल करनी थी। यहां पर वो चीज क्यों छोड़ दी गई कि राइट बीएनबी 100% आपको दे रहा है, तो उस सूरत में भी देते, क्यों 75% रखा गया? 25% कहां चला गया वो पैसा? कहने का मतलब ये है कि राइट बीएनबी का मुकाबला शायद आने वाले टाइम में भी कोई ना कर सके। अभी तक तो कोई कर ही नहीं रहा, आने वाले टाइम में भी कोई नहीं कर पाएगा। कॉपी जितनी कर लें, लेकिन जब इनकम देने की बारी आएगी वहां पे डंडियां लगेंगी। शुरू में कुछ लोग दे देंगे, पूरे लेवल पे नहीं देंगे,
کوئی نہ کوئی شرط لگا دیں گے کہ بھئی آپ کو اتنا انویسٹ کرنا پڑے گا یا اتنی کٹنگ ہو جائے گی، لیکن رائٹ بی این بی جیسے 100% کہتے ہیں نا ریٹرن وہ نہیں ملے گا. اور جتنے نیچے نیچے لیول جائیں گے اتنی بڑی بڑی انکم، وہ بھی 100%. مجھے یہ بتائیں کہ سیکنڈ لیول کے 4 لوگوں کی 100% چاروں کی نہیں آ رہی آپ کو، تیسرے لیول سے 8 لوگوں کی نہیں آ رہی. کہاں پہ 70% آپ کو آ رہی ہے، کہاں پہ 90% آ رہی ہے؟ سوائے گیس فیس کٹنے کے ساری کی ساری تو آپ کو آ رہی ہے. تو اس سے بہترین سسٹم کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہتا ہوں کہ رائٹ بی این بی نے دنیا میں واقعی ریکارڈ توڑ دیا. مجھے نہ پہلے سسٹم ایسا دیکھا تھا، اور میرے خیال سے قریب قریب بھی کوئی ایسا سسٹم آنے کے چانسز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے کے حالات تو خیر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن آثار ہمیں نظر نہیں آئیں گے اور نہ ہی آ رہے ہیں. کیونکہ ابھی بھی 2 کاپیاں مارکیٹ میں آئیں، ہمارے پاس بھی لنک آئے، لیکن ہم نے بھی اس کو دیکھا، اچھے طریقے سے دیکھا. کیونکہ کاپی دیکھیں تو صحیح کہ نقل مارنے والے کی ذہانت کہاں تک کام کرتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لیول کی نام کی وہ تو کر لی، کافی حد تک کاپیاں کی، نقل کی گئیں، لیکن جب انکم دینے کی باری آئی سیدھا سیدھی ڈنڈی ماری گئی. وہاں پر مزہ تب تھا کہ جتنی انکم رائٹ بی این بی دے رہا ہے اتنی دیتا تو ہم مانتے. تو یہ رائٹ بی این بی کا ایک دل ہے. میں کہتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں یار جس نے بھی یہ سسٹم بنایا، کہ یار اس نے دل تو خوش کیے کئی لوگوں کو یہ ارب پتی کروڑ پتی بنا کے جائے گا یہ سسٹم. اور بہت کم ٹائم میں، میں کہتا ہوں بہت کم ٹائم میں یہاں پہ امیر سے امیر تو امیر ہی ہو جائے گا، لیکن غریب بندہ سے غریب بھی یہاں پہ کروڑ پتی لازمی بن جائے گا. یہ دیکھنا ابھی آنے دیں 15 تاریخ کو کیسے دھماکے ہوتے ہیں. یہ رانا صاحب ذرا ویڈیو کال بند کرتے ہیں، الاؤ نہیں ہے میٹنگ کے اندر. یہ رانا صاحب کے آئی ڈی آ رہی ہے، رانا صاحب اپنا ویڈیو کال بند کرتے ہیں، یہ رول کے خلاف ہے. کہنے کا مطلب ہے اچھا جی، تھوڑا سا آج ہمارے ڈاکٹر قمر صاحب موجود ہیں، آج ہم نے اسپیشل دعوت دی ہے، اور آج سیکنڈ پارٹ جیسا ہم نے بتایا، اس کے بعد پھر ہم اپنا ریوارڈ کا بھی. اگر میں ڈاکٹر صاحب ذرا مائک آن کیجیے، 2 منٹ آپ کے لوں گا. ڈاکٹر قمر صاحب موجود ہیں؟ جی جی سر. تھینک یو سو مچ، ویلکم کہتے ہیں جی ڈاکٹر قمر صاحب. صرف ایک ریوارڈ دینا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے سامنے ریوارڈ بھی دے دیا جائے، پھر آپ کی اگلی میٹنگ ہے تو وہ بچے رہ نہ جائیں. جی تھینک یو سر، بہت شکریہ. ماشاء اللہ جی، پہلے ریوارڈ ہی دے دیں ہاں کیونکہ جی، وہ زیادہ بہتر. دل آپ خوش ہو پیمنٹ جائیں سب کے. ہاں جی بالکل. ہم نے ایک ریوارڈ رکھا تھا جی، ہمارا جو چینل ہے آپ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بنایا گیا، اور یہ اس کے مزید اس کو چینل کو پروموٹ کرنے کے طریقے ہمارے ڈاکٹر قمر صاحب بتائیں گے، تجربے کار بنتے ہیں جی. تو 2 جو کینڈیڈیٹ جن کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا تھا جی، دونوں کے دعوے تھے کہ میں جیتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں جیتی ہوں. تو آج ہم نے 3 ججوں کو بٹھایا، ماہر صاحب کو، میم عظما صاحبہ کو، اور میم عائزہ صاحبہ. یہ 3 جج اسلام کی روح سے کہ مرد اگر ایک ہے تو 2 عورتوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے. ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کا سوچا، تو 2 عورتیں بھی ہو گئیں اور ایک مرد بھی ہو گیا. قمر صاحب ایسے ہی ہے جی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اگر عورتوں کی گواہی چاہیے تو 2 عورتیں ہوں. 2 عورتیں ہوں بالکل. تو ہم نے اسی مد نظر رکھتے ہوئے 2 ہی عورتوں کو رکھا ہے اور ایک ہم نے مرد کو رکھا ہے، تاکہ کوئی ہمارے سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے. تو میم کنیز صاحبہ آئی ہوئی جو کینڈیڈیٹ 3 حلقوں کا انتخاب ہوا تھا، 3 حلقوں میں پہلی ویڈیو پہ، دوسری ویڈیو پہ اور تیسری ویڈیو پہ جی کنیز فاطمہ جو کل کینڈیڈیٹ تھی جی آئی ہوئی ہیں. ہاں جی، لگتا ہے دونوں کینڈیڈیٹ کیا غائب ہیں، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے کہ کس کا اعلان ہوتا ہے. اپنا کنیز فاطمہ اور راؤ ریحان صاحب اگر موجود ہیں تو مائک آن کریں. راؤ ریحان صاحب اور میم کنیز فاطمہ جو کہ ہماری کینڈیڈیٹ تھیں، لگتا ہے مجھے آج دونوں ہی نہیں ہیں. چلیں جی، 2 دفعہ وائس ہو گئی، اگر آ گئی تو پھر ہم دوبارہ بلا لیں گے. جی ڈاکٹر قمر صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نیو ممبر کو ہم کیسے گائیڈ کریں
کہ وہ ہمارے نیو ممبر جو اگر کسی کو بتانا چاہیے آسان الفاظ میں ان کو بتا کر رائٹ بی این بی میں کیسے جوائن کریں. جی ڈاکٹر قمر صاحب. جی تھینک یو انور صاحب، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حرف گونگے ہیں، میرے لفظ بے معنی، میرا لہجہ بے تاثیر، میری بات بے ترتیب. رب لم یزل تجھ سے میری التجا یہ ہے، میرے گونگے حرفوں کو بے اثر سے لہجے کو بخش دے. پیزرائیاں مجھ پر ایک نظر کر دے، مجھ کو با ہنر کر دے، اتنا معتبر کر دے. تو آج انور صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی آج آپ نے پریزنٹیشن میں آنا ہے، زوم میں آنا ہے اور نئے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کیسے اپنے پراسپیکٹنگ کو دعوت دیں، کیسے کام کریں. تو میں اس پہ آپ کو آج صرف بہت مختصر سی طریقہ کار کے ذریعے واضح کروں گا کہ آپ نے کس طرح رائٹ بی این میں کام کرنا ہے اور اپنے نئے پراسپیکٹنگ کے لیے کتنی توجہ کرنی ہے اور کیسے اس کو لے کے آنا ہے. تو ہم صرف 5 پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے جو نیو پراسپیکٹ ہیں، جو بالکل نیو ہیں، جنہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ابھی قدم رکھا ہے، تو ان کے لیے یہ پہلا لیسن بھی ہوگا. اور جو ہمارے جیسے پرانے نیٹ ورکر ہیں ان کی لیے ریویو ہو جائے گا کہ وہ اپنے سبق کو دہرا لیں گے. کچھ باتیں بھول جاتا ہے بندہ، کچھ پھر یاد آ جاتی ہیں اور دوبارہ سے بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم نیم لسٹ بنائیں گے. پہلا آغاز جو ہے اپنا نیم لسٹ سے کریں گے. اب اکثر دوست کہیں گے کہ جی ہمارے پاس بندے نہیں ہیں تو ہم نیم لسٹ کیسے بنائیں، جبکہ ہر بندے کے پاس ایک نیم لسٹ ہوتی ہے، ایک کنٹیکٹ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. جب آپ اس پر لکھ کر ورک کرنا شروع کریں گے کہ ہم نے 50 سے 100 بندے نکالنے ہیں اپنی کنٹیکٹ لسٹ سے، تو موبائل سب سے بڑا اس وقت آپ کے پاس اس کا ذریعہ ہے. دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے وقت ایک لسٹ بنتی ہے جس میں کارڈ دینے ہوتے ہیں، تو وہ رشتہ دار، وہ دوست، وہ سارے اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. تو وہاں سے بھی ہم اپنی پراسپیکٹنگ نکال سکتے ہیں. اب یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے موبائل کنٹیکٹ اور شادی کی ہی لسٹ سے کیوں بندے نکالیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب بندہ اپنے بزنس کا یا اپنے کام کا آغاز کرے گا تو جو لوگ ان کو جان رہے ہوں گے وہی اس پر ٹرسٹ کریں گے. اور ان نون بندہ اس وقت ٹرسٹ کرتا ہے جب آپ کی اچیومنٹ ان کے سامنے آتی ہیں. تو ہم 50 سے 100 بندوں کی ایک ایسی لسٹ بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم نے دیکھنا اس میں ہے کہ لسٹ میں سے ہم نے بندے کیسے نکالنے ہیں. ہم نے وہ لوگ نکالنے ہیں جو کچھ کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ناکامی کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں. ہمارے نالج میں بھی ہوتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بس ایسے لوگ آپ نے 50 سے 100 نکالنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہماری نیم لسٹ بن جائے گی. اب ہم نے اس نیم لسٹ میں سے پھر ہم نے گریڈیشن کرنی ہے. ہم نے اپنی اس نیم لسٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ہم نے اے کیٹیگری کے لوگ نکالنے، ہم نے بی کیٹیگری کے لوگ نکالنے ہیں اور ہم نے سی کیٹیگری کے لوگ نکالنے ہیں. اب ان کے نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ
50 نمبر کا ایک جیسے پیپر ہوتا ہے نا وہ بنائیں گے اور اس کے 5 کھانے بنائیں گے, 5 سوال لکھیں گے ان پہ. پہلا سوال آپ لکھیں گے کہ یہ ضرورت مند کتنے ہیں, نیڈی پرسن ہے کہ نہیں ہے. جو بھی دوست آپ نے نکالے لکھنا آپ نے سب کو ہی ہے, لیکن آپ نے ان کو ضرورت کے مطابق گریڈیشن کرنی ہے. ہر کوشچن کے 10-10 مارکس رکھیں گے. پھر آپ پازیٹیو کتنا ہے دوسرا سوال رکھیں گے. تیسرا رکھیں گے کہ امبیشن کتنا ہے, خواہشات کیا رکھتا ہے, عزائم کیا ہے, اس کی امونگ کیا ہے. چوتھا سوال آپ کا ہوگا کہ پیشن, شوق اور جذبہ کتنا ہے. کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو اس میں وہ کتنا کھب کے کام کرتا ہے, کتنا گہرائی تک جاتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کا وہ ساری انالائز آپ نے کرنا ہے اس کو. اور 5ویں نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بزنس مائنڈیڈ کتنا ہے. اب یہ 5 سوال ہوں گے, 5 سوالوں کے 10-10 نمبر سے 50 ٹوٹل مارکس ہوں گے, اور آپ ان کو مارکس دینا شروع کریں گے کہ بالفرض آپ نے نکالا کہ ڈاکٹر میاں قمر کو میں اپنی ٹیم میں لانا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر قمر کتنا نیڈی پرسن ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں, اور اس کی آمدن کیا ہے, اور وہ اس میں پورا کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. تو آپ اس کو 10 مارکس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ خوشحال ہے, ہینڈ ٹو موت رہتا ہے, جو کماتا ہے وہ کھا جاتا ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں بچتا, تو آپ اس کو 8 نمبر دے سکتے ہیں, 7 نمبر دے سکتے ہیں. جو آپ سمجھیں کہ اس کا 10 میں سے اتنے نمبر اس کے بنتے ہیں وہ آپ نمبر اس کو دے دیں گے. رائٹ. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ پازیٹیو کتنا ہے. اگر کوئی بات کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کا رہن سہن کیسا ہے, کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھتا ہے, نیگیٹو لوگوں میں بیٹھتا ہے, کس طرح کی جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو پازیٹیو کتنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, لوگ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اور ہر طرح سے وہ جو ہے اپنی بات کا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, تو آپ اس کو پازیٹیونیس کے جو چاہیں اپنے 10 نمبر میں سے دے سکتے ہیں. نیگیٹو اس کی نکال کے, نیگیٹیوٹی نکال کے کہ وہ 3% نیگیٹو بھی ہے, 2% ایسے بھی ہے, جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ نے پازیٹیونیس کے نمبر دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایمبیشن کتنا ہے, خواہشات اس کی کتنی بڑی ہیں, عزائم کیسے رکھتا ہے, کہ وہ جو اس کے ایمبیشن ہے ان کو کس طرح سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی, اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ رہا ہے. تو آپ نے اس کو اس کی خواہشات اور اس کی دیکھتے ہوئے عزائم کو آپ نے اس کے نمبر دینے. اسی طرح آپ نے اس کا شوق دیکھنا ہے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کو کتنے لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے, جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے. اگر وہ اپنے کام کے دوران میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتا, ہر طرح سے وہ اپنے کام کو خوش اسلوبی سے کرتا ہے, تو اسی طرح آپ اس کو اس کے نمبر دیں گے. اور بزنس مائنڈیڈ کتنا ہے, بزنس مائنڈیڈ کتنا ہے کہ وہ نوکری کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا اپنا انٹرپرینورشپ کو اہمیت دیتا ہے. جس طرح کی انکم وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, مطلب کہ نوکری کر رہا ہے لیکن اس کا مائنڈ بزنس مائنڈ کا ہے, مجبوری میں کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے آپ ان 50 نمبروں کو ان میں ان 5 کوشچن میں تقسیم کریں گے اور آخر میں اس کا ٹوٹل کریں گے. اب آپ نے جو لوگ اس میں نکالے ان کی ایگزامینیشن ہو گئی, آپ نے ان کا رزلٹ نکال لیا, تو اس میں جو پہلے 6, 7, 8, 10 تک لوگ آتے ہیں وہ آپ کی ایک کیٹیگری میں آئیں گے. جو 20 سے لے کر اپنا سمجھ لیں کہ 40 سے 50 والے لوگوں کو آپ ایک کیٹیگری میں رکھ لیں, اور
30 سے 39 والوں کو جو ہے آپ بی کیٹیگری میں رکھ لیں اور 20 سے 29 والے جو لوگ ہیں ان کو آپ سی کیٹیگری میں رکھ لیں. تو یہ آپ کی گریڈیشن اس طرح آپ کی نیم لسٹ کی مکمل ہو جائے گی. رائٹ ہے جی. تو یہ اس طرح ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کہ سب سے مین اہمیت جو ہے وہ ہماری نیم لسٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں گے کہ جب ہم نے یہ گریڈیشن کر لی، اب آپ اس لسٹ کے 3 حصے کر کے اس میں سے 4-5 لوگ جو پہلے نمبر پر نکالے یا 10 نکالے جتنے بھی آئے ان کو آپ 1 بائی 1 ملیں گے، ان کو انویٹیشن دیں گے. اچھا، اب یہ انویٹیشن آپ نے کیسے دینی ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کیسے کہ جی ہمیں تو انویٹیشن نہیں دینا آتی. دیکھیں ہم جب کسی کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دوست ملتے ہیں نا، کھانے کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو کیا کہتے ہیں کہ یار آج باہر کھانے کا موڈ ہے تو آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں. پھر صلاح مشورہ ہوتا ہے کہ کدھر جانا ہے، پھر آپ جو اچھا ہوٹل ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر کھانا کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور دوست آپس میں ملتے ہیں. تو اسی طرح آپ اس کو مشکل مت سمجھیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے پتہ نہیں ان کو کوئی لیلا مجنو کی کہانیاں سنانی ہے یا ہیر رانجھا پڑھنی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا. آپ دوست ہیں، آپ کے وہ ریلیشن میں ہیں، کوئی غیروں کو آپ دعوت ابھی نہیں دے رہے. آپ نے اپنے دوستوں کو لے کے آنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو لے کے آنا ہے، اپنے کزنس کو لے کے آنا ہے. تو آپ ان کے ساتھ اسی طرح کا بیہیو کریں گے جو آپ ان کے ساتھ ملتے وقت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ ان سے کہیں گے کہ یار ایک سسٹم آ رہا ہے جس کی بڑی دھوم ہم سن رہے ہیں اور میرا فلاں دوست جو تھا وہ بھی اس سسٹم کو کر رہا تھا. کل تک وہ جو تھا اس میں آیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آج ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ وہ 1 ماہ میں اس نے 1 to 5 لے لیا. تو کیوں نہ آج ہم اس کے پاس چلیں، کیوں نہ ہم آج اس کے پاس چلیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ دوست کون ہے؟ اس کی نظر میں وہ دوست ہی ہونا چاہیے، جبکہ وہ آپ کی اپ لائن ہوگی، آپ کا سینئر ہوگا. آپ اس سے اسے ملوائیں گے اور جب وہ اس سے ملے تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پر اس کا تعارف کرواتے وقت اپنے سینئر کی تعریفیں کرنی ہے جس کے پاس لے کر آئے. کیونکہ اگر آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا اپنے سینئر کی اپریسیشن اسے نہیں دیتے تو پھر اس کی بات کا وہ اثر نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. تو آپ اپنے سینئر کو تعارف کروائیں گے کہ یہ جی ماشاءاللہ دیکھ لیں کل یہ تھے لیکن آج انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. آج انہوں نے رائٹ بی این بی میں 1 ماہ میں 2 لاکھ روپیہ ارن کیا اور اپنی فرسٹ پیمنٹ سے آج انہوں نے یہ 1 to 5 لیا ہے. تو جو بندہ سائیکل نہیں لے سکتا تھا آج اس نے 1 منتھ میں 1 to 5 لیا ہے. تو ہم آج ان کے پاس مشورے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہمیں بھی وہ مشورہ دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کا تعارف کروانا ہو آپ نے اس اپنے دوست کا جس کو اپنے سینئر کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں تو جسٹ صرف یہ کہیں گے کہ انور صاحب یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر میاں قمر صاحب، میں اور یہ دونوں آپ سے آج ایک مشورہ کرنے آئے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن چکے ہیں، آپ کی اچیومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ہم آپ سے بھی کچھ اب سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھی بتائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پر وہ سینئر جو ہے وہ اس کو پریزنٹیشن دے گا. تیسرا پوائنٹ
کہ وہاں پر اب ہماری پریزنٹیشن شروع ہوگی. انویٹیشن ہم نے دے دی, اس کو لے گئے. اب ہم وہاں پر اس سینئر سے اس کو پریزنٹیشن دلوائیں گے, وہاں شو دا پلان کریں گے اس کے سامنے. اگر آج جیسے یہ زوم ہو رہی ہے, 7:30 بجے بھی زوم ہوتی ہے, اگر آپ اس کو سینئر آپ کا دور ہے, آپ نہیں مل سکتے, تو آپ اس کو زوم میں لے آئیں اور اس کو زوم کے ساتھ اس میں بیٹھیں, اس کے ساتھ مطلب کہ پوری زوم بیٹھ کر سنیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں. جب اگر وہ کوئی دوسرا کام کرنے بھی لگے تو اس کو اشارے سے کہے کہ نہیں یار پہلے اس کو سن لیں. یہ نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی اہم بات کر جائے جس سے ہم پھر وہ بات پک نہ کر سکے اور ہم 0 پہ آئے تھے اور 0 پر ہی واپس چلے جائیں اور کچھ حاصل نہ کر سکے. تو ہم نے اس زوم کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے جی. اب زوم دے دی اس کو. تیسرا پوائنٹ ہمارا یہاں پر کلوز ہو جائے گا. صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے لسٹ بنائی, اس کو انویٹیشن دے دی, اور تیسرے پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ پریزنٹیشن دلوانی ہے. اب یہ پریزنٹیشن والا جو حصہ ہے یہ آپ کے سینئر کا وہ زوم میٹنگ کا ہے. آپ نے وہاں صرف اس کی توجہ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا. اس کے بعد اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے فالو اپ کا. چوتھا پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہوگا فالو اپ. اب یہ فالو اپ آپ نے اس کو دینا ہے اگلے 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے اس کو اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. جب اگلے 24 گھنٹے آپ کے مکمل ہو جائیں, ایک دن اس کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا, ریلیکس کر دیا, اگلے دن آپ اس کو ملے 24 گھنٹے کے بعد, اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, گپ شپ کرنی ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس میٹنگ کی طرف آتا ہے اور کیسے آتا ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ اگر آپ کی پریزنٹیشن میں جان تھی تو وہ آپ سے زیادہ دیر اس سے برداشت نہیں ہوگا. وہ فوراً آپ سے بات کرے گا کہ یار وہ کل ہم نے جو میٹنگ کی تھی مجھے تو وہ پلان بہت اچھا لگا ہے, بس یہاں پر آپ نے اس کو روک دینا ہے. کہنا یار یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں وہ ایک بندہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں یہاں تک پہنچا ہے, تو میں تو کل کی میری تو نیند اڑ گئی ہے. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ مطلب کہ میں نے یہ ٹائم ویسٹ کیوں کیا ہے. تو آئے ہم مطلب کہ جو ہے نا اس کو ابھی سے ہی جوائن کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں, اور بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے پیتے رہیں, اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ گپ شپ کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں. پھر آپ نے اس کو بولنے کا موقع دینا ہے. یہ بات اتنی کر کے نا آپ نے اس کو بولنے کا موقع دینا ہے اور اس کو پھر بولنے دینا ہے. آپ نے اس کے دوران صرف اتنا کہنا ہے کہ ہاں سر وہ کل جو ہے نا سر انور صاحب کی کال آئی تھی تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی اپنا وہ کل جو آپ کے ساتھ دوست میٹنگ میں بیٹھے تھے اور انہوں نے سوال جواب بھی کیے تھے میرے ساتھ, اگر آپ 1 to 1 ان کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا. اگر زوم میں دی ہے تو پھر آپ اس کو سوالات کو سنیں گے, اس سے پوچھیں گے یار آپ نے اس میں کیا سمجھا ہے, کیا اس کو دیکھا ہے, اس کے اندر کی باتیں ساری آپ نے نکلوانی ہے. ایک ایک سوال اس کا جو ہے نا اس کو کرنے دینا ہے تاکہ اس کے اندر کو خالی کرنا ہے ایک دفعہ. جب اس کی سب باتیں آپ کے سامنے آ جائیں آپ نے ان کو باقاعدہ نوٹ کرنا ہے. اب جب وہ باتیں نوٹ ہو گئی تو آپ انہیں کہیں گے کہ ہاں یار یہ باتیں میرے بھی ذہن میں آئی تھی, تو کیوں نہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ اپنی اپ لائن جو دوست ہے ہمارے ہم ان سے کیوں نہ لیں. تو اگر تو وہ پاس ہیں تو آپ اس کے گھر چلے جائیں, اس کو بلا لیں, کہیں باہر بیٹھیں, جیسے بھی مناسب ہو, جیسا آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ سینیریو بنتا ہے اس حساب سے آپ نے اس کو فالو اپ دینا ہے اور اپنے سینئر سے ملوا کر اس کی فائنل کلوزنگ کرنی ہے. اور کلوزنگ کے بعد
ظاہر ہے وہ جوائن ہو جائے گا اور آپ کی اس طرح پر ایک پراسپیکٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور آپ نے 1 بائی 1 اپنے جو 10 پازیٹیو لوگ 100% کلیئر ہوئے ہیں جنہوں نے 40 میں سے 50 کے درمیان نمبر لیے ہیں تو ان کو آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر روزانہ کا ایک بندہ ہی پکڑنا ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ایچ ون اینڈ ٹیچ ون. ایک کو پکڑو اس کو سکھاؤ, جب وہ سیکھ جائے اس کو جوائن کراؤ اور پھر دوسرے کی طرف بھاگو. ایک کو پکڑ کے دوسرے کے پاس نہیں جانا, ایک کو پہلے فائنل کرنا ہے. اور یہ 3 دن میں آپ کا ایک بندہ جو ہے اس طرح سے بہت سلولی بھی آپ کام کریں تو 3 دن میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے آپ کا 5واں پوائنٹ کہ آپ نے اس کی کلوزنگ کرنی ہے. کلوزنگ آپ کا سینئر آپ کے ساتھ مل کر دے گا, اور اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس کی کلوزنگ بھی آپ فائنل خود ہی کریں. دوست ہے, مشورہ کریں گے تو اچھے طریقے سے آپ اس کی کلوزنگ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی جی آج ہماری آدھے گھنٹے کی ٹریننگ کا لبے لباب, جو کہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو لے کر چلیں گے اور کیسے ہم کسی کو بتائیں گے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اپنا ہوم ورک مکمل کریں, نالج مکمل لیں. جب آپ کے پاس نالج مکمل ہو گیا, آپ کا ہوم ورک مکمل ہو گیا, تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا کام جو ہے وہ آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو انور صاحب اگر آج آپ اجازت دیں تو میں سب دوستوں کی ویڈیو آن کر کے جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ویسے ہی میرے ساتھ کریں گے. تو آج ہم اپنی کامیابی کی گونج کو بھی اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں. کیا آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ جی بالکل, سب الاؤ ہے جی, بالکل کریں, بالکل کر تو سکتے. سارے دوست جو ہیں وہ اپنی اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ آن کریں, اور جس طرح میں مطلب کہ کر رہا ہوں گا آپ نے میرے ساتھ اسی طرح یہ سارا کام کرنا ہے, اور ہم اپنی کامیابی کی گونج اپنے کانوں سے سنیں گے. تو میں بھی دیکھوں کہ کون اپنی کامیابی کی گونج سننا چاہتا ہے. سب لوگ اپنی ویڈیو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی شبیر صاحب, ٹھیک ہے آپ؟ جی سر میں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ تہاڈی گفتگو سن کے کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی. مہربانی سر, تھینک یو, بہت شکریہ. میں بس کیا اب کمال کر رہے تسی موتی پرو دے پنجابی آج دے ہم وچ اپنی کمال. آج ہم اپنی کامیابی کی گونج بھی سنیں گے, پھر آپ لوگوں کے سوال بھی سنیں گے اور ان کے جواب بھی دیں گے. جی سر, جی سر. تو سب لوگ اپنا ایک ہاتھ فرنٹ پہ لے کے آئیں. پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ نیم لسٹ. جی سر یہ مائک کبھی کسی کے آن نہیں ہوئے تو کسی کو کسی کی گونج جو ہے کامیابی کی سنائی نہیں دے گی. اپنے مائک بھی کھولیں, اپنی ویڈیو بھی آن کریں. یہ کچھ لائیو فیمیل ہیں سیشن جو ہوتا ہے ویڈیو تو آن نہیں بہت کر مزہ سکتی. آتا ہے. جی السلام کم سے کم وہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. We are active sir. We are active sir. تھینک یو سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ. اگر ہماری بہنیں جو ہے وہ ویڈیو آن نہ کریں تو اپنا آن کریں. افضل بھائی, ہاں جی, ملک صاحب افضل صاحب فرام اکاڑا اور ملک صاحب فرام کشمیر. میرا خیال سب کو مائک آن ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی سر, یہ اپنا فرنٹ سامنے دیکھے ہیں
پہلی اٹھانی ہے اور ہم نے کیا بنایا نیم کے سب اپنے انگلی مارے سب سر سب لوگ مائک پہ ہوئے ہیں اسی طرح دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا کمپٹیشن جی زبردست گریٹ اپنے اپنے مائک کو اپنے اپنے سارے مائک بند کر سکتے ہیں کہ آواز سب کو اچھی اور کلیئر ہے. جی ویڈیو کال بھی بند کر لیں گی اور مائک بھی اپنے اپنے آف کر لیں گی. ماشاءاللہ بڑا زبردست گریٹ زبردست ڈاکٹر میاں قمر صاحب ایک بڑی زبردست بریفنگ